أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو، یہ کتاب میں لکھا ہے. اور اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارا موضوع ہے سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں جو طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں. وہ ہستی کہ جو سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھیں. وہ ہستی کہ جو حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی تھیں. وہ ہستی جنہیں امہات المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ یعنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ناظرین کرام، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دور اسلام سے پہلے کا اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی یہ بات بخوبی ہم پر واضح ہوتی ہے کہ آپ کی شرافت، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی عقل مندی، ان تمام حوالوں سے آپ عرب میں معروف تھیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، آپ کو عقیلۃ العرب کہا جاتا تھا، طیبہ طاہرہ کہا جاتا تھا آپ کے کردار کی وجہ سے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ہم یوں کہیں تو اس وقت میں موجود بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی آپ کا پورا خاندان جو تھا وہ تجارت کرنے والا خاندان تھا، تجارت میں معروف تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے اسلام سے پہلے بھی بلند اوصاف عطا کیے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرما لیا تھا. ایسے اوصاف، ایسے پاکیزہ اوصاف کی آپ حامل تھی کہ لوگ رش کیا کرتے تھے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تجارت فرمایا کرتی تھیں، اور تجارت میں آپ کو ایسے شخص کی تلاش تھی جو بہت ایمانداری کے ساتھ یہ کام کر سکے، آپ کا مال فروخت کرے، اور وہ اس میں امانت کے معاملات موجود ہوں، دیانت کے معاملات موجود ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا. آپ کو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہستی ہیں کہ جو صداقت میں مشہور ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو امانت میں مشہور ہیں. لہٰذا آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اس کام کے لیے کہ آپ کی طرف سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تجارت کریں، آپ کا مال جا کر فروخت کریں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے اس چیز کو قبول کیا کہ آپ ان کے لیے مال فروخت کریں گے ان کا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آبزرویشن کے لیے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجا، سفر پہ روانہ کیا کہ جا کر تم دیکھنا کہ یہ جو شخصیت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، یہ کیسے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے لیکن تم دیکھنا کہ واقعتاً یہ کیسے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور میسرہ نامی غلام آپ کے ساتھ تھا، تو میسرہ بہت قریب سے آپ کے معاملات کو دیکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، آپ کے شخصی اوصاف سے بے پناہ متاثر ہوا۔ اس شخص نے بہت قریب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ کا مشاہدہ کیا، آپ کی محبت کو دیکھا، آپ کے لطف و کرم کو دیکھا، اور پھر آپ کی امانت کو دیکھا، اور پھر جب نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے دیکھا تو وہ پہچان گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ رب العزت نبوت سے سرفراز فرمائے گا، اور نستورہ راہب نے اشارہ بھی دیا، اور میسرہ یہ سارے معاملات دیکھ رہا تھا۔ اور جب واپس میسرہ آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو اس نے آ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے آگاہ کیا، نستورہ والے معاملات سے آگاہ کیا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ جو تھا، وہ آپ کے دل میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک ایسی جگہ بنی کہ پھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش رکھتی ہیں۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو نکاح کا پیغام آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کا مشورہ کیا۔ جناب ابو طالب سے جب مشورہ کیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے زیادہ اچھا رشتہ کیا ہے، یہ تو بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح کے لیے قبول فرمایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ پھر نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ورقہ بن نوفل موجود تھے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب موجود تھے۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، رسم نکاح کو ادا کیا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رشتہ ازدواج میں بن گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی مہر کے طور پر مقرر ہوا۔ اب یہاں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ کا دور ہے۔ بلا شبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عمل سے بہترین زوجہ ہونے کا ثبوت دیا۔ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کھانے پینا کا اہتمام آپ کرتے تھیں، وہ پہنچاتی تھیں، اور پھر جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی۔ اب ناظرین کرام، یہ وہ واقعہ ہے جسے ہمیں انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جن الفاظ اور کلمات کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اوصاف کو دیکھا تھا، آپ کی سیرت کو جانا تھا، آپ کے احوال کا مشاہدہ کیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ کلمات کتب حدیث میں درج ہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو آپ کا رب کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم، یعنی رسوائی آپ کا مقدر ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ نے فرمایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو وہ ہستی ہیں جو صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ تو وہ ہستی ہیں جو ناتواں کے لیے، کمزور کے لیے کماتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو محتاج کے کام آتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ تو جب یہ اوصاف آپ میں موجود ہیں، جب یہ صفات آپ کی ہیں، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رسوائی آپ کا مقدر ہو۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف جمیلہ کا
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، ہم یہ بات جانتے ہیں، کتب سیرت میں، کتب تواریخ میں بات موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کمفرٹ زون آپ کے پاس موجود تھا وہ سب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے چھوڑ دیا، یوں سمجھ لیجئے دنیا کو چھوڑ دیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ جب قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا اور مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ خدیجہ بھی موجود تھیں، شیب ابی طالب میں وقت گزارا، تو یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت میں بھی گزارا کیا، پتے کھا کے آپ نے خود گزارا کیا، اور روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میں بہت کمزوری پیدا ہو گئی، اور ایک یہ بھی آپ کا سبب وصال بیان کیا جاتا ہے کہ اس کمزوری ہی کے باعث پھر آپ کا وصال بھی ہوا۔ تو اندازہ کریں ناظرین کرام کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ کے وصال فرمانے کے سال کو، اور اس سال میں جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا، تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی آپ سے محبت کا اس انداز سے اظہار کیا کہ آپ کی سہیلیوں کے معاملات میں آپ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور پھر آپ اچھے کلمات کے ساتھ سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر دیگر ازواج مطہرات بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر سن کے رش کیا کرتی تھیں۔ اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا، ایک واقعے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی اور نبی کریم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنے شوہر کے لیے اور ان کو چھڑوانے کے لیے آپ نے ایک ہار پیش کیا کہ بھئی اس ہار کے بدلے ان کو معاف کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو ناظرین کرام وہ ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار آیا اور معلوم ہوا کہ یہ زینب نے بھیجا ہے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہار دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میری محبوب زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے۔ تو وہ ہار دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک رواں ہو گئے، آپ کو سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ اندازہ کریں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر دور میں، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، عورت کی عظمت کا نشان تھی، عورت کی عظمت کا نشان تھی، اور ایک بہترین ماڈل، بہترین رول ماڈل مسلمان خواتین کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات میں ہے۔ وہ ذات جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ کے لیے قربانی دی، عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتی تھیں، اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ مال خرچ کیا کرتی تھیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ رہا کرتی تھیں۔ تو ایسی صفات کہ جو مسلمان خواتین کے لیے، اور ایک مسلمان بیوی میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی ایک بہترین رول ماڈل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے پناہ محبت فرمائی، آپ کو آپ کا بلند درجہ، آپ کے بلند درجے کا اظہار فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہاں ایک طرف بہترین بیوی ہونے کا ثبوت دیا، تو وہیں ایک بہترین ماں ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ آپ نے کس طرح اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی، دیکھیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی کس طرح تربیت فرمائی، سیدہ فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، سیدہ رقیہ، تمام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاروں شہزادیاں، آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمام شہزادیوں کی کس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت فرمائی۔ بلا شبہ آپ کی سیرت ہمارے لیے مثال ہے، ایک ماڈل ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر، ہمیں اس سیرت کو سامنے رکھ کر اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح آپ محبت فرماتی تھی، حب رسول ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری مسلمان خواتین کو بطور رول ماڈل آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا گو ہیں ہم کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کریمہ کے حوالے سے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ البقرہ آیت نمبر 261۔ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کو اس مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے، انبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالیں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، ان کے اجر و ثواب کا بیان ہے۔ جیسے کہ ایک دانہ کسی نے دیا ہو تو اس سے 7 بالیں اگ آئیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ کتنا ہو گیا؟ 700 گنا ہو گیا۔ ساری دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مل کر بھی اس طرح کا ریٹ آفر نہیں کر سکتے۔ 700 ٹائمز اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ 700 ٹائمز بھی لمٹ نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اجر اور بڑھا دیتا ہے۔ 700 سے بھی زائد اللہ تعالیٰ چاہے گا جس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ وسعتوں والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اللہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ خرچ کرنے والوں کا عمل اللہ کے علم میں ہے، ان کا عمل بھی اور ان کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں مال کے انفاق کا بیان آیا۔ مال کے انفاق کے 2 بڑے بڑے ہیڈز ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قرض حسن، یعنی کہ وہ مال جو اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی دعوت ہے، نشر و اشاعت ہے، اس کی اقامت ہے، اس کا کلمہ سربلند ہو، دین غالب ہو جائے اس کے لیے۔ اور ایک کو کہتے ہیں ہم صدقات۔ صدقے کی فرد شکل ہے زکوٰۃ۔ جی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا جو بیان آیا، وہاں صدقات کا لفظ بھی آیا، اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ تو صدقے کی فرد شکل زکوٰۃ ہے، ایک شکل واجب بھی جیسے کہ صدقہ فطر کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر عموم کے اعتبار سے نفلی صدقات کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تو صدقات اکثر و بیشتر بندوں کی حاجات پر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، فرض واجب شکل اس کی بھی ہوتی، نفل بھی۔ اور قرض حسن اکثر و بیشتر اللہ کے دین کی دعوت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ قرض حسن اور یہ صدقات، ان کو ملائیں تو انفاق کا بڑا ٹائٹل بنتا ہے۔ اس انفاق کا اجر و ثواب یہاں پر عطا ہو رہا ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر بڑھا دیتا ہے۔ یہ اجر کیسے بڑھتا ہے؟ بندہ کتنے خلوص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، بظاہر کتنے مشکل حالات میں خرچ کر رہا ہے، کتنی مشقت اس کو اٹھانا پڑ رہی ہے، اس خلوص اور یہ مشقتیں کس قدر ہیں، کتنے ان فیوریبل حالات میں بندہ خرچ کر رہا ہے، اس سے یہ اجر بڑھتا
چلا جاتا ہے۔ رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں اور مالی اعتبار سے مختلف کیفیات دی ہیں، تو ہر ایک کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے دو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ اجر کہاں تک بڑھاتا ہے؟ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے کر پروان چڑھاتا ہے اس کے اجر کو، یہاں تک کہ پہاڑ، ایک مراد احد پہاڑ جتنا اجر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ تو ہے ہی غم خاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، اور اس ماہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کیفیت بخاری شریف کی روایت میں آئی، تیز رفتار آندھی کی سی تیزی اس میں آ جایا کرتی تھی۔ اللہ اپنی راہ میں مجھے اور آپ کو زکوٰۃ تو جن پر فرض ہے وہ تو ادا کرنی ہے، اس سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے، یہ انفاق کا اجر تب ملتا ہے جب یہ مال حلال میں سے ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حرام مال سے کیا گیا صدقہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خلوص کے ساتھ اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے بھی، مخلوق کی خدمت کے لیے بھی مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنا خرچ کریں گے، اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا اور مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی راہ میں مال حلال سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان۔ میں اندر آ چکی ہوں اور یہاں آپ کا نام کیا ہے؟ دلدار۔ ان کا نام ہے دلدار، اور یہ سلائی کرتی ہیں اور گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میاں جو تھے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے اور بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کام ہے کبھی نہیں ہے۔ 6 بچے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا جیسے میں اندر انٹر ہوئی، ایک بچہ ریٹارڈڈ ہے۔ وہ بچہ جو بیمار ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 18 سال ہو گئے۔ وہ 18 سال؟ جو جوان بیٹی نا اس کا بھی 3 سال بڑا ہے۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہے؟ ہاں، یہ میرا پہلا بچہ ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا بچہ چھوٹا سا ریٹارڈڈ، یہ 18 سال کا بچہ ہے۔ میں تو سمجھی تھی 3 سال کا ہے۔ جی، میں سمجھی تھی 3 سال کا ہے۔ نہیں، یہ 18 سال ہو گئے۔ اس جو برابر میں نا جب جوان ہو گئے بیٹا، یہ جو میری بڑی بیٹی نا وہ بھی اس کی 3 سال چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ بچہ ان کی بیٹی سے بھی 3 سال بڑا ہے، یہ 18 سال کا بیٹا ہے. مطلب یہاں پہ آ کے آدمی صرف دیکھتا ہے، اور میں تو سمجھی تھی یہ شاید 3 سال کا بچہ ہوگا، یہ 18 سال سے آپ اس کو سنبھال رہی ہیں. ڈاکٹر کو دکھایا؟ جی ہاں، ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر بولا یہ صحیح نہیں ہوگی، ایسی رہے گی. بابا لوگ کو بھی دکھایا، بہت ساری علاج کی. انہوں نے بہت سارے باباؤں کو دکھایا، کہتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. ڈاکٹر کو بھی دکھایا. مطلب یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، امتحان ہے یہ. اس میں صبر دکھایا جا رہا ہے ماں باپ کا، اور ماں اس حالت میں ایسے بچے کو پال رہی ہے. آج کے وقت میں اولاد ماں باپ کو نہیں رکھ سکتی ہے. آپ حال دیکھیں، یہ بچہ بولتا کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بول بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. اس کو خود کھلا دینا پڑتا، دھلا دینا بھی پڑتا. اور یہ سلائی کرتی ہیں. یہاں پہ بھی یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو یہ سلائی بھی کر رہی ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں. اور یہ میرے خیال سے یہ نگ لگا کے، اور یہ آپ فیکٹری پہ دیتی ہیں؟ جی فیکٹری پہ دیتی ہیں کام؟ نہیں، پڑوس یہاں سے لے کے آتے ہیں. بچے بناتا ہے، بچہ بنانے کے لیے دیتا ہے نا. وہ آپ کو بنانے، پھر آپ یہ باہر جاتا ہے کام؟ نہیں، لوگ لا کے مجھے دیتے ہیں بنانے. ہاں میں سمجھ گئی، لوگ لا کے دیتے ہیں، پھر یہ کام لگا کے اس پہ یہ کام انہوں نے ستارے اور ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی، وہ یہ کرتی ہیں. مگر یہ میرے خیال سے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس حال میں ماں کا دماغ اگر تھوڑا سا بخار چڑھ جاتا ہے تو ہم اتنے پریشان، میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے آپ سے بات کرنے کے. یہ حال ہے. ایسے بھی بچے ہیں، ایسی بھی مائیں ہیں، ایسے بھی بہن بھائی ہیں، ایسا بھی شوہر ہے، ایسا بھی باپ ہے، کام بھی نہیں. تو آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ ایسے چلتا ہوں، جب کپڑا سیتا ہوں پھر بچے کو کھلا سکتا ہوں. کبھی کبھی تو ایک دن بھوکا رہنا پڑتا ہے. جب کام نہیں ہوتا نا، اس کے ابو کو بھی، میرے بھی کپڑا سی نہیں ہوتا تو بھوکا بھی رہنا پڑتا کبھی کبھی. ماں کو بیٹے کو بھی سنبھالنا ہے. کہہ رہی ہیں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ہم بھوکے بھی رہتے ہیں، باپ کا بھی کام نہیں ہوتا، بیمار بھی ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، بہت کچھ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بھوکا آپ اور میں کیا بھوکے سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں ایک چائے کی پیالی نہیں ملتی، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. چائے کی پیالی نہیں ملی، سر میں درد ہو گیا. یہ ہمیں سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں. مگر یہ بھوکے سوتے ہیں بچے، ان کے 5-6 بچے، میاں بیوی بھوکے سوتے ہیں. اگلے دن کا بھی ان کو نہیں پتا. پلیز مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ مجھے بھی دکھا رہا ہے، آپ کو بھی. پلیز آگے بڑھیے. پلے انٹرٹینمنٹ چینل نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی تحفہ بھیجا ہے. آگے بھی ہم کوشش، آپ کیا چاہتی ہیں، کیا آپ کے لیے کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہوں نا، ہم کوئی آئے تو بیٹھنے کے لیے بھی ایک تھوڑا سا جگہ نہیں ملتا ہے. تھوڑا جو میں نے محنت کر کے ایک کمرہ بنایا وہ بھی ٹوٹ گیا. انہوں نے کمرہ بنایا تھا، وہ بھی بارشیں جو ہوئی تھی یہ بھی ٹوٹ گیا. ان کے بعد بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اسی لیے ہم کھڑے ہو کے شو کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تھا جب ہم اندر آئے تھے، ایک بچہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گیا یا کیا ہوا ہے، ہاتھ تو وہ بھی زمین پہ پڑا ہوا ہے. مطلب ان کو کچھ نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ساری شکایتیں ہمارے لیے، ہم صرف شکایتیں کرتے ہیں، نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں. اللہ کا شکر کریں، ہاتھ پاؤں ہر چیز سلامت. پیٹ ہمارے جب پیٹ بھر جاتا ہے مجھے لگتا ہے سب ہم کو کچھ دماغ میں نہیں آتا. پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آگے بڑھیے، نکلیے. نمبر چینلز پہ چل رہے ہیں، پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی یہ وقت ایسا ہے کہ ہر نیکی کتنی نمبر سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اللہ کے پاس. جب یہ قدم اٹھ کے یہاں آئے، میرا بھی بہت 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 زیادہ فرض بنتا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں
اور جو بھی کام آ سکوں بڑھیں تو صحیح، کوشش تو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی سی ایک دن کی محنت، ایک دن کی نیکی بہت بڑا اجر آپ کو دے دے گی. اور پتہ نہیں آپ کے کتنے رکے ہوئے کام بن جائے. یہ اس بچے کو بھی سنبھال رہی ہیں، یہ کام بھی کر رہی ہے، یہ کام بھی، اور اس کے باوجود پھر بھوکی بھی سو جاتی ہیں. کھانے کو نہیں ملتا اگر کام نہ ملے. تو کوشش کریں کچھ ایسا کام کر دیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی کر سکے ہم کوشش کریں گے، آپ کا جو بھی مدد کر سکے اللہ کرنے والا ہے. انشاءاللہ پھر آئیں گے انشاءاللہ. شکریہ. شکریہ. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان، رمضان ہے احسان، یہ رمضان ہے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے، اور ہر طرح کا درود خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رسول محتشم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. رمضان المبارک کے سلسلے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم کیا وہ ہے توبہ کا. اور توبہ کیا ہے، ہمیں کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے یا کتنی مرتبہ توبہ کرنی چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی کیا تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے بندے توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، یا اس سے پہلے کہ تو مرنے کے قریب پہنچ جائے، کہ پھر تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اور بے شک اللہ رب العزت روز شام کے وقت اور روز صبح کے وقت یہ کہتے ہیں کہ اے بندے میرے پاس آ، توبہ کر لے تاکہ تجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں میں ان کو معاف کر دوں، اور تو نے جو بھی گناہ کیے ہیں میں ان کو بخش دوں. یعنی آسمان دنیا پہ اللہ رب العزت کا آنا اور یہ منادی کرا دینا کہ آؤ میں تمہیں بخش دوں، آؤ توبہ کرو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں، اس کا یہی مقصد ہے. اگر دن بھر میں یا رات میں کسی وقت تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بھی استغفار پڑھ لیا کرو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں تو غلطی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کی زبان سے ادا ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہوتا یا جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو، اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں خود 70 بار استغفار پڑھتا ہوں، تو تم لوگ بھی استغفار پڑھا کرو. تو گویا ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہمیں صبح شام استغفار پڑھ لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو کسی جنگل یا بیابان میں جا رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹے اور اپنے اونٹ کو کہیں باندھ دے، اور اس کے اوپر اس کا پورا سامان بھی ہو، جس میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے اور دیگر اس کا سامان بھی موجود ہے، لیکن جب وہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھے تو اس کو پتہ چلے کہ اس کا اونٹ کہیں کھو گیا ہے اور اس کا وہ سامان بھی موجود نہیں ہے. پھر وہ اس جنگل اور بیابان میں پھرتا رہے یہاں تک کہ تھک ہار کر پھر لیٹ جائے اور یہ سوچے کہ اتنا بڑا جنگل اور بیابان میں پیدل چل کر طے نہیں کر سکتا تو یقیناً میں مر جاؤں گا. تو وہ جب موت کیا سوچ کے لیٹتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اب میں یہیں پہ سوتے سوتے مر جاؤں گا، لیکن پھر اچانک سے اس کو اپنا وہ اونٹ نظر آتا ہے جو کہ کہیں چلا گیا تھا، اور وہ نہ صرف اونٹ آتا ہے بلکہ اس کا سامان بھی پورے کا پورا موجود ہوتا ہے. تو اس وقت بندے کی خوشی کا جو عالم ہوتا ہے
اس سے زیادہ خوش اللہ رب العزت اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ کوئی خطا کرنے کے بعد یا کوئی گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اللہ سے رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے خوش ہوتے ہیں۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ بخشنے والے اور مہربان ہیں، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا صحابہ کرام کو۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ قاتل تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ پتہ نہیں میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں کسی عالم کے پاس جا کر اس کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ تو جب یہ خیال اس کے دل میں آیا تو وہ ایک عالم کے پاس چل کر گیا اور اس نے کہا کہ میں بہت گنہگار شخص ہوں، لیکن اب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے بار بار کہ کیا اللہ تعالیٰ میری کوئی توبہ قبول کر لیں گے، یا کیا میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم تو بہت بڑے ظالم انسان ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے بخش سکتے ہیں، یقیناً تم تو نہیں بخشے جاؤ گے اور تمہاری تو بہت سخت سزا ہوگی۔ جب اس عالم نے یہ جملے ادا کیے تو اس قاتل کو پھر غصہ آ گیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل ہو گئے پورے 100، لیکن پھر بھی اس کو یہ خیال تھا کہ میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ میری بخشش ہوگی یا نہیں۔ وہ ایک اور عالم کے پاس چلا گیا، اس نے وہاں جا کر اس سے یہی سوال کیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، بتاؤ میری کوئی بخشش ہے یا نہیں، کیا مجھ جیسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے؟ تو اس نے پوری بات سننے کے بعد اسے کہا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں معاف فرما دیں، لیکن میں تمہیں ایک بہت ہی اچھی اور نیک شخص کا پتہ بتاتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہاں جا کر وہ تمہیں توبہ کا طریقہ بھی بتائیں گے اور وہ تمہیں اور بھی کچھ اچھی باتیں بتائیں گے، تم ان کے ساتھ رہنا، تم اچھے کام کرنا، نیک عمل کرنا، اور تمہارے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ بہت خوش ہوا اور وہ اس نیک شخص سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، تو فرشتے آئے اور اس کے جو موت کا فرشتہ تھا وہ اس کی روح نکال کے لے گیا۔ اب 2 فرشتے نیچے آئے، ایک جو رحمت والے تھے اور ایک جو عذاب والے تھے، ان دونوں میں یہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کی روح جو ہے وہ کدھر جائے گی، جن پر عذاب کیا جاتا ہے ان پر یا جن پر اللہ کا رحم کیا جاتا ہے ان پر۔ تو وہ آپس میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں، وہ کہے کہ نہیں یہ تو قاتل ہے، ابھی تو اس نے توبہ پوری طرح سے کی نہیں تھی تو اس کو تو عذاب ہوگا۔ دوسرا فرشتہ کہے کہ چونکہ یہ نیتی کر چکا تھا اور اس نے یہ نیت کر لی تھی کہ مجھے توبہ کرنی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بخشش کرانی ہے، تو چونکہ یہ نیت کر چکا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس لیے اس کو تو وہاں جانا چاہیے۔ تو جب یہ اختلاف بڑھا تو اللہ رب العزت نے ایک اور فرشتے کو انسان کے روپ میں نیچے بھیجا اور کہا کہ ایسا کرو، میں تمہارا معاملہ طے کرا دیتا ہوں، جس طرف اس کا فاصلہ کم رہ گیا تھا تم دونوں وہ فاصلہ ناپ لو، جس طرف فاصلہ کم تھا اس طرف اس کی روح چلی جائے گی۔ جب ناپا گیا تو پتہ چلا کہ جس نیکی کے راستے پر وہ چلا تھا وہاں کا راستہ کم تھا اور دوسرا راستہ طویل تھا، لہٰذا اسے رحمت کا فرشتہ اپنے ساتھ لے گیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا کوئی کام سوچتے ہو، اگرچہ تم نے وہ نہیں کیا ہوتا، لیکن تمہاری وہ سوچ نیکی کے کاموں میں لکھ دی جاتی ہے، لیکن جب تم کسی برائی کا سوچتے ہو تو جب تک تم وہ برائی کر نہیں لیتے وہ لکھی نہیں جاتی، اور جب تم سے وہ برا فعل ہو جاتا ہے تو لکھا ضرور جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھ لو، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ معافی مانگ لے تو اس کا یہ گناہ مٹ جائے تو بہتر ہے۔ تو جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے تو اس کا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو احساس نہیں ہوتا تو پھر وہ گناہ لکھا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ پھر اس کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو کرنا تو ہمیں صبح شام چاہیے، ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، استغفار پڑھتے رہتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخشے جاتے ہیں، ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی عمر پڑی ہے اور پھر کبھی کر لیں گے، یا جب بوڑھے ہوں گے تو تب دیکھیں گے، تب جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو تب توبہ بھی کر لیں گے، تو اچھا انسان تو وہی ہے جو ہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادت بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں بعد میں کروں گا، اس کو یہ تو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کتنی ہے یا کس وقت اس کا بلاوا آ جائے اور وہ چلا جائے۔ تو اس لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ توبہ کیا کرو، روزانہ استغفار کیا کرو، کیونکہ جب تم توبہ کرتے ہو، استغفار کرتے ہو
اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے اور تمہارے گناہ بھی بخش دی جاتے ہیں اور تمہاری توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ہمیں کتنے دنوں میں جو ہے اس غزوے کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا تمام صحابی جو ہیں وہ اپنا سامان تیار کر لیں اور اپنی سواری تیار کر لیں اور جو کچھ انہوں نے انتظامات کرنے ہیں گھر والوں کے لیے وہ کر لیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ نکل سکیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں بہت خوشحال تھا، نہ تو میرے پاس مال کی کمی تھی نہ ہی میرے پاس سواری کی کمی تھی، بلکہ میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں، اور میں سمجھتا ہوں جتنا خوشحال میں ان دنوں میں تھا اس سے پہلے میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور جب بھی میں مسجد جاتا تو میں یہ سوچتا کہ ہاں تمام لوگ تیاری کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اور میں کسی وقت بھی جا کے اس قافلے سے مل جاؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز یہ کہتے رہے، سب لوگ تیاریاں کرتے رہے، اپنے انتظامات کرتے رہے، کسی کو سواری کا انتظام کرنا تھا، کسی کو مال کا انتظام کرنا تھا، اور کسی کو ان چیزوں کا استعمال کرنا تھا جو اپنے گھر والوں کو دے کے جانی تھی، اور تمام لوگ اس جد و جہد میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوے کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ جو تیاری کر چکے تھے سواری کی، مال کی اور دیگر چیزوں کی، آپ کے ساتھ مل کر اس غزوے کے لیے روانہ ہو گئے، اور میں نہیں روانہ ہو سکا، لیکن پھر بھی میں گھر آ کے یہ سوچتا رہا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد نکل جاؤں گا، یا میں ایک دن کے بعد نکل جاؤں گا تو میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے قافلے سے جا ملوں گا اور اس غزوے میں شریک ہو جاؤں گا۔ لیکن یہاں تک کہ چند دن گزر گئے اور پھر اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ اب تو چونکہ میں نہیں جا سکا ہوں تو چلو میں کوئی عذر بیان کر دوں گا۔ پھر کچھ لوگوں نے مجھے مل کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم چونکہ نہیں گئے ہو، یہ غلط بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے تو تم کوئی عذر بیان کر دینا کہ تمہیں کوئی مصروفیت تھی یا تمہیں کوئی کام تھا، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ جب تمام قافلہ وہاں پہنچا جہاں پر پڑاؤ ڈالنا تھا تبوک کے مقام پر، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ، تو آپ چونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ کہیں سے باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر وہاں پر موجود لوگوں سے ملتے، اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی، کوئی چیز پوچھنی ہوتی، آپ اس کو بتاتے اور پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ اس وقت حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے ساتھ میں بھی تھا موجود، اور 2 صحابی اور تھے جو کہ میرے ساتھ نہیں جا سکے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ تو ایسے کچھ لوگ تھے جو کسی وجہ سے نہیں گئے تھے اور ان کی وہ جو وجوہات تھیں وہ بالکل جائز تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر اپنی وہ تمام جائز جو باتیں تھیں، جو وجوہات تھیں، وہ بیان کی اور فرمایا کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، لہٰذا ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی باتیں سنی اور ان کے اس عذر کو قبول کیا۔ لیکن جب ان کی باری آئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی ایسا عذر بیان نہیں کروں گا کہ جو نہیں ہے لیکن میں اسے بیان کروں، میں سچ بات کہوں گا اور سچی بات بتا کر ہی جو فیصلہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل سچ بولا، اور میں نے ان کو یہ بیان کیا کہ میں بالکل خوشحال ہوں، میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی ہیں، میرے گھر والوں کے پاس مال کی کوئی کمی بھی نہیں تھی، لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ میں بعد میں نکلوں گا اور بعد میں قافلے کو میں جا کے شریک ہو جاؤں گا اور میں غزوے میں شرکت کروں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا رہا ہوں، لیکن میری سستی تھی، میری کاہلی تھی، میں نہیں نکلا، نہیں گیا، یہاں تک کہ آپ کو نکلے ہوئے 2 دن ہو گئے، اور پھر میں سوچتا رہا کہ اگر اب میں جاؤں گا تو میں تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں، اب تو آپ لوگ پڑاؤ ڈال چکے ہوں گے، اب تو غزوہ ہو چکا ہوگا، اور اس طرح کے بہت سارے خیالات میرے ذہن میں آتے رہے۔ تو گویا بغیر کسی وجہ کے میں نہیں گیا، اور میں عذر بیان کر کے، کوئی جھوٹ بات کر کے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ اللہ ناراض ہو، اس لیے میں آپ کو وہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو ہوئی اور جیسے ہوئی، تو اس لیے آپ میری اس بات کو قبول کیجئے، لیکن میں معافی کا خواستگار ہوں، آپ میری معافی کو بھی قبول کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی آپ گھر چلے جائیں، آپ کا فیصلہ بعد میں ہوگا، اور دیگر صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہ کرے۔
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے معمولات کو ویسے ہی رکھوں، یعنی میں مسجد میں آتا، نماز ادا کرتا، لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، پھر میں بازار جاتا، اگر کچھ خریدنا ہوتا تو وہاں پر بھی لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ بہت دنوں تک تو ایسا چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد میں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 30-40 دن ہو گئے۔ میں گھر پہ رہتا، گھر میں نماز پڑھ لیتا، رنجیدہ ہوتا، روتا رہتا، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہتا اور دعائیں مانگتا رہتا کہ یا اللہ غلطی میری ہے، سستی اور کاہلی میری ہے، مجھے معاف کر دے تو اچھا ہے، اور میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ تم 3 لوگ جو بغیر کسی عذر کے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے، اپنی بیویوں سے کہو کہ وہ تم سے الگ ہو جائیں، یعنی وہ تمہارے گھر سے کچھ عرصے کے لیے چلی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ، اور جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ بتا نہیں دیتے، تب تک تم واپس نہیں آنا۔ آپ کی بیوی جو تھی وہ اپنی والدین کے گھر چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اور بھی اکیلا ہو گیا، اور پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا اور میں نے اس سے بات کرنا چاہی تو اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جب اس نے اپنا چہرہ پھیرا تو میں بہت رویا اور میں بہت تکلیف میں آ گیا کہ 40 دن ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی پیغام نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور میرا جو سب سے قریبی دوست اور میرا چچا زاد بھائی جسے میں بہت پیار کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے بہت ہی رونا آیا، میں بہت رویا اور بہت توبہ کرتا رہا، بہت زیادہ دعائیں مانگتا رہا، یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے۔ اب اگلی صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ کب تیری طرف سے مجھے یہ پیغام ملے گا کہ تو نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دور سے دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں فوراً سجدے میں گر گیا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ یقیناً یہ شخص کوئی اچھی خبر لے کر آ رہا ہے، تبھی اس نے مجھے کہا کہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہاں تک کہ وہ شخص میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے، تم رسول اللہ کے پاس آؤ۔ میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے یا آپ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آپ نے فرمایا آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کرو اور اب تم اپنی بیوی کو واپس اپنے گھر بلا لو۔ اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں بے حد خوش ہوا، میں نے شکرانہ ادا کیا، میں سجدے میں پڑا رہا، اور اس کے بعد میں گھر گیا اور میرے پاس جتنا مال و متاع تھا وہ میں سب لے آیا، اور اس شکرانے کے طور پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں وہ تمام مال رکھا اور کہا کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میرا یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ مال تم اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھ لو اور باقی مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا مال رکھ لیا اور باقی مال جو ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو اس طرح میرا اور جو دیگر 2 صحابی جو نہیں جا سکے تھے، ہماری توبہ قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے ہمیں معاف فرمایا، اور ہم واپس اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف یہ کہ مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، بلکہ پھر ہم مل کر اور بھی جگہوں پہ جاتے، اور میں ان صحابیوں میں سے تھا کہ جنہوں نے اس سے پہلے دیگر غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر شرکت کی تھی، اور میں نے پھر توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ضرورت ہو اور میں اس وقت سستی یا کاہلی کا مظاہرہ کروں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جب اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو پیدا کر چکے اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھنی تھی لکھ چکے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص بہت گناہ گار، بہت خطا کار اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا صرف ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو عطا کیا ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے جو مائیں اپنے بچوں کو رکھتی ہیں محبت اور پیار کے ساتھ، چاہے وہ انسان کی مائیں ہوں یا جانوروں کی مائیں ہوں، وہ اپنا سب کچھ نثار کر رہی ہوتی ہیں۔ جو بندوں کی آپس میں محبتیں ہیں، جو رشتوں کی محبتیں ہیں، وہ 1% وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں میں بانٹ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی 99%
رحمت کا اظہار، محبت کا اظہار اس وقت کریں گے جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور وہ ہر لمحے اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو بہت گنہگار تھا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا قحط پڑا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو جب تمام لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور کہا کہ سب لوگ مل کے دعا کریں کہ بارش ہو، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ تمہارے ان تمام لوگوں میں ایک شخص اس قدر گنہگار ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا ہے، اور میں بارش نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص توبہ نہیں کر لیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اتنے بڑے مجمع میں جو بھی شخص گنہگار ہے، جو ہر وقت صبح شام اللہ کو یاد نہیں کرتا لیکن ہر وقت برا کام کرتا رہتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے یا یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بے حد ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بارش نہیں کریں گے جب تک کہ وہ شخص یہاں سے چلا نہیں جاتا۔ اب وہ شخص جو اتنے بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، ایک دم سے ٹھٹک کے رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، اب تو میں بے پردہ ہو جاؤں گا، میرے تو جو عیب ہے سب کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے دل میں توبہ کی اور کہا یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو نے اتنے عرصے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میرے گناہوں کو چھپائے رکھا، اور اب تو مجھے سب کے سامنے کھول دے گا، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے اور میری عزت کو قائم رکھ جو لوگوں کے درمیان بنی ہوئی ہے۔ ابھی اس نے یہ تمام الفاظ اپنے دل میں ادا کیے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام میرے پاس آیا تھا کہ یہاں پر ایک گناہ گار شخص بیٹھا ہوا ہے اور میں بارش نہیں کروں گا جب تک کہ وہ شخص یہاں سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، اور یہ کیا کہ ایک دم سے بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ یا اللہ یہ کیا، ابھی تو آپ نے مجھے ایک پیغام دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ، اس شخص نے توبہ کر لی اور اس قدر دل سے توبہ کی کہ میں یہ سوچتا ہوں، میں حیا والا ہوں کہ میں کیسے اس کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے عیاں کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اتنے عرصے سے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو میں توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جان گئے، کیونکہ وہ تو صدا سے ہی یہ جانتے تھے کہ کس طرح سے ان کا رب جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے، کہ وہ اس طرح سے توبہ قبول فرماتا ہے یا لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرماتا ہے کہ گویا انہوں نے کبھی کیے ہی نہ ہوں۔ تو گویا اس طرح سے ایک ایسے شخص نے جس نے ساری زندگی گناہ میں گزاری تھی، جب سچائی کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول کیا، اسے معاف کر دیا، بلکہ اس نعمت سے بھی سرفراز کر دیا جس کے لیے وہ تمام لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک غزوے کے بعد بہت سارے قیدی ہمارے پاس آئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اب قیدیوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ کس کو رکھا جائے، کس کو معاف کر دیا جائے، کس کو جو ہے کوئی کام سونپا جائے۔ تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس کے سینے سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، اور وہ بہت پریشانی کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہی تھی، بے چین تھی اپنے بچے کی وجہ سے، فکر مند تھی کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام سے جو دیگر وہاں پر موجود تھے، کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل بھی نہیں، کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو بے انتہا محبت کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب اس ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، اس لیے جب اس کا بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ جان کر کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے، توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگرچہ اس کے لیے یہ لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اور اس کی اس اچھی بات کو قبول کرتے ہوئے کہ اس نے توبہ کی اور وہ اچھے کام کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور وہ اس بندے کو جس کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا توبہ وہ عبادت ہے، وہ ایک بنیاد ہے جو ہمیں نہ صرف یہ کہ دوزخ سے بچا لیتی ہے، اللہ کے غضب سے بچا لیتی ہے، عذاب قبر سے بچا لیتی ہے، بلکہ ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جنت لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے
کہ وہ ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے، لیکن اس نیت کے ساتھ توبہ کرنا کہ پھر گناہ ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ اس نیت سے کی جائے، اس ارادے کے ساتھ کی جائے کہ آج جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کو دہرایا نہیں جائے گا، اس کو ہم دوبارہ سے نہیں کریں گے، جو غلط کام ہم سے ہوا ہے ہم بالکل اس کو نہیں دہرائیں گے، تو یہ توبہ ہے جو قبول کی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ بار بار یہ سوچتے ہیں تو غلط ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ بے شک وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مومن کا فرض ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرے، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں توبہ کر لیتے ہیں، اگر پھر سے خطا ہو گئی تو پھر سے معافی مانگ لیں گے۔ اگر آپ سچی نیت کے ساتھ اور نیک ارادے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں تو یقیناً وہی توبہ ہے جو کہ قبول کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا جو بے حد گنہگار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی تھا، پھر بھی گناہ کرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ مرنے کے قریب پہنچا، یعنی اسے لگا کہ میں بہت بیمار ہوں اور میں مر جاؤں گا، تو اس نے اپنے چند جو قریبی رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا، اور جو میری راکھ ہے اس کو سمندر میں اور جنگلوں میں، بیابانوں میں، ہر جگہ پھیلا دینا، اور جیسے میں نے کہا ہے مجھے اسی طرح سے مارنا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جس طرح تم کہتے ہو ہم اسی طرح سے کر لیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب اس کا انتقال ہوا اس کو جلا دیا گیا، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں اور کہیں دریا میں، کہیں جنگلات میں، صحراؤں میں پھیلا دیا گیا۔ اب جب وہ اللہ کے حضور اس کی روح پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا یہ تو نے کیوں کیا، تو اس نے کہا یا رب العزت، بات یہ کہ میں گناہ گار تو بہت تھا لیکن میں آپ سے ڈرتا بہت ہوں، اور میں نے اس خوف سے اپنے پورے وجود کو جو ہے وہ ذرہ ذرہ کروا دیا تھا کہ بس اب تو میں ختم ہو گیا ہوں اور کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان تمام ذرات کو اکٹھا کیا اور اس کو پھر سے مکمل کر دیا، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس طرح سے جب اللہ کے سامنے جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں آپ سے ڈرتا بہت تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ پھر ایک اور واقعہ آپ نے سنایا کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی بہت اچھا تھا، نیک عمل کرتا رہتا تھا اور وہ کچھ روزگار بھی ایسا کماتا تھا کہ گھر والوں کا خرچہ بھی اٹھاتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی اس سے پیسے لے کے خرچ کرتا تھا اور اپنی مرضی کے سارے غلط کام کرتا تھا، اور بھائی اس کو ہمیشہ کہتا تھا دیکھو تم برے کام نہیں کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے اور تم جنت میں نہیں دوزخ میں جاؤ گے، لیکن وہ ہمیشہ اس کی بات کو ٹال دیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا اور سب کو لگا کہ بس اب یہ مرنے کے قریب ہے، تو وہ نیک بھائی جو ہر وقت اس کو سمجھاتا رہتا تھا بہت فکر مند ہوا، کہنے لگا اب تم اس قدر بیمار ہو، اگر تم واقعی چلے گئے تو تم سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، اچھی بات نہیں کی، اور کوئی نیکی کے کام نہیں کیے، تم نے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی اور ایسی نیکیاں نہیں کی جس کو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے، تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہیں، بہت رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا بس مجھے اس بات کا یقین ہے، جب اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو وہ مجھ پر رحم فرمائیں گے، اور بھلا جب وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں تو کیسے وہ مجھے دوزخ میں ڈال سکتے ہیں یا آگ میں ڈال سکتے ہیں۔ بس اس نے اتنی بات کہی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس بات پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت پر بھروسہ کیا، اس نے اس کے رحمان ہونے پر بھروسہ کیا اور پورے یقین کے ساتھ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرمائیں گے اور میں دوزخ میں نہیں ڈالا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم مومن ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم نیکی کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، ہم کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، ہم کیوں ایسے راستے پر جائیں جو کہ رب کو ناپسند ہے۔ اسی لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہیں کہ اپنے آپ کو برائی سے روکو، گناہ سے روکو، بلکہ تمہارے آس پاس بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا سوچو کہ ہاں اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ سے رک جائے یا توبہ کر لے تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ اچھا ہے۔ تو گویا جب ہم اس طرح سے سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہم بے شک اس کی رحیمیت پر، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ہم پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا ہے
کہ وہ اچھا بھی کر سکتا ہے، وہ برا بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا کر رہا ہے، اور وہ اگر اچھا کرے گا اور میرے حکم کو مانے گا تو میں اس پر رحم کروں گا۔ جب ہم یہ اچھائی اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، یہ یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، تو پھر ہمارا رب بھی ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو صبح شام اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیے، اور اس نیت کے ساتھ کرتے رہیے کہ نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے ہاتھ سے آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ کسی کو دکھ دیں گے، نہ کسی کو رنج دیں گے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو چکا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں جب تک آپ اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے یا کوئی برائی کی ہے، تو اس وقت تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ توبہ کے ساتھ ساتھ معاف کرنا بھی سیکھیے۔ ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی خامیاں ہیں ہمارے اندر جن کو ہم نے دور کرنا ہے، اور وہ کون سی اچھائیاں ہیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یقیناً ہم اچھا کام کرتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے بعد بھی ہم انہی اچھائیوں کو، انہی نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور انہیں جاری و ساری رکھیں گے، اور اپنی بخشش کا اور توبہ کرنے کے بعد اپنی آخرت کو اچھا کرنے کا سامان پیدا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کرنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہترین سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ اور صحت اور رمضان میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال کس طریقے سے رکھنا ہے۔ بالکل، اتنی شدید گرمی میں رمضان اور 14 گھنٹے کے روزے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور میرے ساتھ جو پروڈکٹ آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرے گا وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی میں 2 فلیورز ہیں، ایک لیمن فلیور اور دوسرا ہے واٹر میلن فلیور۔ اور واٹر میلن فلیور تو آپ کے گھر کے بچوں کو کوئی بہت ہی زیادہ پسند آئے گا۔ ابھی تک اگر آپ اپنے گھر میں اسٹور سے لے کر نہیں آئے ہیں تو جلدی جائیے، لے کر آئیے، کیونکہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کے کوئی بے شمار فوائد۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ رمضان کے آتے ہی ہم اپنے دسترخوان کو سجا دیتے ہیں شدید میٹھے مشروبات سے اور یا تو پھر فریزی ڈرنک سے، جو کہ دونوں ہی ہماری صحت کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہیں۔ شدید میٹھے مشروبات کو پینے سے آپ کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے لمبے روزے کے بعد جب آپ ایک دم سے ہائی کانٹینٹ شوگر کے جب آپ بیوریجز پیتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول ہائی ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یا پھر فریزی کاربونیٹڈ ڈرنکس، جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں، آپ کے انرجی لیول کو بھی لو کر دیتی ہیں اور آپ ہو جاتے ہیں لیتھارجک اور لو۔ لیکن اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو لپٹن کی گرین ٹی سے ریپلیس کر دیا تو آپ رہیں گے صحت مند، ایکٹیو، چست اور توانا۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے لپٹن کی گرین ٹی کو اس رمضان میں اویل کرنا ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ لپٹن ٹی کا واٹر میلن فلیور آپ کے گھر کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا، تو آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ بچے کہاں لپٹن کی گرین ٹی پئیں گے؟ تو جناب آپ ان کو لپٹن کی واٹر میلن فلیور دے کر تو دیکھیں۔ لپٹن کی گرین ٹی ایک ایسا بیوریج ہے، ہاٹ بیوریج ہے، جو کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے گھر کے بزرگوں کو بھی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی ہر قسم کے وائرل انفیکشن، نزلہ زکام، کھانسی سے رکھے گا محفوظ۔ اور اس میں اگر آپ نے 1 چٹکی دار چینی کا پاؤڈر ایڈ کر دیا تو آپ کے بچوں کے اندر جو گلے میں اور سینے میں جکڑ پیدا ہو جاتی ہے اس سے رہیں گے آپ کے بچے محفوظ، اور ہر قسم کے وائرل انفیکشن سے بھی رہیں گے محفوظ۔ تو ہوئی نا لپٹن کی گرین ٹی آپ کے بچوں کے لیے فائدے مند۔ اتنی شدت کی گرمی میں رمضان، 14 گھنٹے کے روزے اور شدید گرمی، اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم میں پانی کے تناسب کا خاص خیال رکھیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد سے لے کر صبح سحور تک آپ کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی ضرور پئیں، تاکہ آپ کی باڈی میں پانی کی کمی نہ ہو۔
اب سوال آتا ہے اتنے سی دیر میں جس میں کہ سونا بھی لازمی ہے کیسے ہم 12 سے 14 گلاس پانی پئیں؟ تو پانی تو آپ نے پینا ہی پینا ہے، اور پانی کے ساتھ آپ ایسے بیوریجز کا انٹیک رکھیں جو کہ آپ کی باڈی کو رکھیں ہائیڈریٹ جس وقت آپ ہوں روزے میں، جس میں کہ گرین ٹی ایک بہترین بیوریج ہے۔ اگر آپ روزے کے وقت پہ اور سحور پہ لپٹن کی گرین ٹی لیں گے تو آپ کی باڈی رہے گی پورے روزے میں ہائیڈریٹ، اور آپ کو نہ لگے گی پیاس اور نہ آپ کسی قسم کا لو بلڈ پریشر فیل کریں گے۔ بالکل، جب آپ کی باڈی ہوتی ہے ڈی ہائیڈریٹ تو آپ کا بلڈ پریشر سب سے پہلے لو ہو جاتا ہے، جس سے آپ محسوس کرتے ہیں شدت کی کمزوری اور سم ٹائمز قے یا الٹی بھی، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے گرین ٹی لینا نہیں بھولنا ہے۔ رمضانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک بہت زبردست سی موٹیویشن آتی ہے، وہ ہوتی ہے عبادات کی، کہ ہم نے اس رمضان اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، تمام عبادات کو فالو کرنا ہے، تمام تاخیراتوں میں جا کر عبادت کرنی ہے، اور ہر طرح کی نیکی سے مستفید ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موٹیویشن بھی آتی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ جی بالکل، ویٹ لاس موٹیویشن۔ رمضان سے پہلے ہی بہت دل خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ رمضان تو آنے والا ہے، اس دفعہ تو ہم ہر حالت میں ویٹ لاس کر کے ہی رہیں گے کیونکہ ہم نے رکھنے پورے روزے۔ تو جناب ویٹ لاس کیسے کرنا ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر کون بتائے گا؟ ویٹ لاس کرنے کے تو نئے طریقے آ گئے ہیں، اب وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوں یا برے، اس سے کسی کو کیا، لیکن ویٹ لاس کرنے کا بہترین صحت مندانہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو اچھے طریقے سے فالو کریں، ایک ہیلدی لائف اسٹائل فالو کریں، گڈ پورشن کنٹرول رکھیں، اور ساتھ میں گڈ فوڈ انٹیک لیں۔ جب آپ ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کا فوڈ انٹیک ہیلدی اور آپ کی فوڈ چوائس اچھی ہوگی، اور اس فوڈ چوائس میں ضرور آپ نے شامل کرنی ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ کیٹیکینز آپ کے فیٹ کو آپ کی باڈی میں اسٹور ہونے سے کنٹرول کرتا ہے اور فیٹ برننگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ آسانی کے ساتھ لوز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنا گڈ پورشن کنٹرول رکھا ہوا ہے اور ہیلدی ڈائٹ کو فالو کر رہے ہیں، چکنائی اور جنک فوڈ سے پرہیز کر رہے ہیں، تو آپ ایک بہت اچھے طریقے سے ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ بالکل میری مانیے، اپنے لائف کو ہیلدی لائف اسٹائل فالو کرنے والا لائف اسٹائل بنائیے، اور اس میں گرین ٹی ضرور شامل کیجیے، کیونکہ گرین ٹی آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کرے گی آپ کے ویٹ کو لاس کرنے کے لیے۔ کون ہے جو خوبصورت نہیں دکھنا چاہتا؟ اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لینا ضروری ہے گرین ٹی، کیونکہ گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیل کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جب آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیل ریپیئر ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن سب سے پہلے خوبصورت دکھتی ہے، اور جب آپ کی اسکن خوبصورت دکھے گی تو آپ لگیں گے گلوئی اور خوبصورت۔ تو ہوئی نا ایک اور خوبصورت بات جو کہ لپٹن ٹی کی طرف سے ہے کہ اس کی گرین ٹی آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرے گی۔ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کے کولیسٹرول کو انکریز ہونے سے روکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور جب آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، آپ ہائی بلڈ پریشر سے دور رہیں گے اور آپ کا کولیسٹرول لیول مینٹین رہے گا، تو آپ دل کی بیماری سے بھی دور رہیں گے۔ تو لپٹن کی گرین ٹی اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لپٹن کی گرین ٹی آپ کو کینسر جیسی مہلک بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے، کیونکہ اس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس جب آپ کی باڈی کے ڈیمیج سیلز کو مستقل ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی دور رہتی ہے، آپ صحت مند رہیں گے اور دور رہیں گے کینسر جیسی ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے، خاص طور پہ اوسوفیگل کینسر مطلب پیٹ کے کینسر سے۔ لپٹن کی گرین ٹی اگر آپ اپنے روٹین میں ایڈ کر لیں، اپنے مشروبات میں ایڈ کر لیں، تو آپ بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے دور رہیں گے، جس میں سب سے مین اوبیسٹی ہے، کینسر جیسی مہلک بیماریاں، آپ کا کولیسٹرول لیول رہے گا کنٹرول، آپ دور رہیں گے دل کی بیماریوں سے۔ ساتھ میں اگر آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو آپ کے بچے محفوظ رہیں گے ہر قسم کے وائرل انفیکشن سے، آپ کے بزرگ رہیں گے محفوظ وائرل انفیکشن سے، اور آپ اور آپ کی اسکن لگیں گے خوبصورت اور گلوئی۔ تو کتنے سارے فوائد والی چیز اگر آپ کے گھر میں اور کچن میں ابھی تک موجود نہیں تو جلدی سے بھاگ کے جائیے اسٹور سے لا کر اپنے گھر میں اسٹور کیجیے، اور افطار میں اور سحر میں لپٹن کی گرین ٹی کو لینا مت بھولیے۔
مجھ کو اجازت دیجیے. میرے سیگمنٹ میں رمضان اور صحت میں ملاقات ہوگی کل آپ سے انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے. دس از نیوٹریشنسٹ فیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس. رمضان صحت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ. اب اتنے پروگرام ہو گئے مگر میں پھر بھی فمبل ہوتی ہوں. کوئی بات نہیں, چلتا ہے, ہوتا ہے. آج ہم کس موضوع پہ بات کریں؟ آج ہم بات کریں ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر. بلڈ میں پریشر تو ہوگا مگر ہائی ہوگا تو بھی جان لیوا ہے, لو ہوگا تو بھی جان لیوا ہے. لو میں فینٹ ہو کے انسان جو ہے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے. اسی طرح ہائی میں بھی اگر زندگی نہیں گنواتا تو بہت مشکل میں آ جاتا ہے, کیونکہ کڈنی خراب ہو سکتی ہیں اور جو ہے اللہ نہ کرے بلڈ کلاٹ کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے. آپ کے اعضاء میں کہیں نہ کہیں خرابی آ سکتی ہے. تو اس بیماری کو کبھی بھی آپ جو ہے مذاق میں نہ لیں, اپنی صحت کے ساتھ نہ کھیلیں. لو بلڈ پریشر اگر آپ کو پتہ ہے تو اس کی بہترین ریمیڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ کھجوروں کا استعمال کریں. لونگ اور نمک ہم وزن پیس کر رکھیں اور اس کا استعمال کریں کہ یہ چٹکی یہ میں لو والوں کے لیے بتا رہی ہوں. ہاں, اب جو ہائی بلڈ پریشر والے ہیں ان کے لیے تو پھر نمک اور لونگ نہیں ہوا نا. لونگ نمک کے ساتھ ملنے کے بعد نہیں ہوا. ویسے لونگ بیماری سے بچنے کے لیے 1 لونگ روزانہ کھانا چاہیے. اب آتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی طرف. ویسے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, اسی لیے تو غصہ حرام ہے. ایک واحد چیز ایسی ہے جس کو پینے کا حکم ہے, مگر ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. اور رمضان میں تو میں نے کیا ہر ایک نے دیکھا ہے, کسی کا سر پھٹ رہا ہوتا ہے, پھر وہ کیا کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا تھا, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اس لیے میں نے جھگڑا کر لیا. حالانکہ رمضان ہمیں برداشت, اخوت, بھائی چارہ ان سب کا درس دیتا ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. واپس اپنے موضوع پہ آتی ہوں. میرا موضوع کیا ہے کہ آپ کو ٹپس بتانا, لیکن یہ بھی ٹپ ہے کہ آپ نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے, نہ صرف رمضان میں, رمضان کے بعد بھی. اب جو ہائی بلڈ پریشر اگر ہے تو کیا ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے کچن کی جو ریمیڈی ہے جو ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی زبردست ہے وہ ہے ثابت دھنیا. 1 چمچ ثابت دھنیا کو ابال کر چھان کر پی لیجئے, اس سے ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے دوسری ریمیڈی جو ہے وہ ہے چھوٹی الائچی. ویسے تو بڑی الائچی جو بڑی بہن ہے وہ بھی کام آتی ہے, لیکن چھوٹی الائچی کو چبانے سے بھی آپ کا ہائی بلڈ پریشر میں فرق پڑتا ہے. اب میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے بہت اچھی ریمیڈیز بتاتی ہوں. جو بلڈ پریشر آپ کا مطلب کہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے یہ ریمیڈی آپ کی مدد کرے. سب سے پہلے ادویات کا استعمال بالکل نہیں چھوڑیے گا. میں پہلے آپ کو کچن ریمیڈیز بتاتی ہوں. سب سے پہلے اپنا نمک چینج کیجئے. بہت زیادہ نمکیات کا استعمال, تیز نمک کھانا, کھانوں کے اوپر نمک ڈال کے چھڑک کے کھانا آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور پر جائیں تو وہاں دیکھیں کہ ہارٹ فرینڈلی نمک الگ سے ہوتے ہیں, نہیں تو ہمارا ہمالین سالٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کا استعمال کیجئے. میں کسی برانڈ کا نام نہیں لے رہی ہوں, یہ آپ کو بتا رہی ہوں جو ہمارا نمک ہے. اچھا, دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چھوٹی یا بڑی الائچی, 1 چھوٹی یا بڑی الائچی اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہتا ہو تو آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے. تیسرا, غصے سے پرہیز کیجئے, کیونکہ غصہ جن لوگوں کو مطلب کہ غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ اپنے آپ کو اس طرح کر لیتے میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. یہ کوئی ریزن نہیں ہے. غصے پہ قابو کیجئے اور اگر غصہ آئے تو پانی پی لیجئے. اور اگر بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو تو رمضان میں ہر گھر میں تخم بالنگا ہوتا ہے, تخم بالنگا کو پانی میں ملا کر استعمال کیجئے تو اس سے بہت آپ کو فرق پڑے گا. ویسے ہربالوجی میں چھوٹی چندن کا استعمال ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کے امراض میں اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ کی مدد کرتا ہے.
تو کتنی ساری ریمیڈیز میں نے آپ کو بتا دی، اس میں سے کوئی بھی ایک ریمیڈی آپ کی دوا بن سکتی ہے، تو استعمال کیجئے گا اور اپنی زندگی زندگی کو آسان بنائے گا۔ رمضان تو صحت کے ساتھ گزرے، لیکن رمضان کے بعد بھی آپ کی صحت ضروری ہے۔ اپنے اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ احسان ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شیف پردہ اور ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو احسان رمضان میں، جہاں ہم آپ کو سکھاتے ہیں جھٹ پٹ اور کوئک بننے والی ریسیپیز، کیونکہ سحر ہو یا افطار ہم چاہتے ہیں اتنی گرمی میں ایک تو ہم کچن میں ٹائم نہ اسپینڈ کریں زیادہ سے زیادہ، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت میں صرف کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم رکھتے ہیں اپنی صحت و غذا کا خیال بھی، اور ساتھ میں صحت و غذا کا خیال رکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کرونا کی اس تیسری لہر میں اس کے اگینسٹ اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں، ان کو تحفظ دیں۔ تحفظ دیں گے ہم ڈیٹول کے اینٹی بیکٹیریل سوپ اور ہینڈ واش سے۔ جب بھی کچن میں جائیں یا گھر میں بھی روزمرہ ڈیلی بیسس پہ آپ جب چاہیں، آپ کو لگے وقفے سے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بار بار دھوئیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم بھی اپنے ہینڈ واش کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں کھانا بنانے میں۔ تو ہاتھ دھونے کے لیے میں یہاں پہ یوز کروں گی ڈیٹول کا اینٹی بیکٹیریل ہینڈ واش، جو کہ ہمیں دیتا ہے 100% جراثیم کے اگینسٹ تحفظ۔ اور کرونا وائرس میں آپ کوشش کریے کہ بار بار اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ڈیٹول کے صابن سے یا ہینڈ سینیٹائزر سے سینیٹائز کریے، یا پھر آپ ہینڈ واش استعمال کریے۔ ڈیٹول نہ صرف ہمیں کرونا وائرس کے خلاف جو ہے وہ ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، بلکہ 100 اور بھی ایسے جراثیم ہیں، مختلف جراثیم، جن سے یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو بات صرف ہاتھ دھونے پہ ختم ہی نہیں ہوتی، یہاں پہ ہمیں خیال رکھنا ہے ہائیجین کا بھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کریں آپ روز پیٹل کے الٹرا سافٹ ٹیشو پیپرز کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم ٹاول یوز کرتے ہیں، نیپکنز یوز کرتے ہیں، تو وہ آلریڈی ہم اپنے رومز میں ادھر ادھر ہینگ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی جراثیم ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے آپ جب بھی ہینڈ واش کریں آپ روز پیٹل کا الٹرا سافٹ ٹیشو پیپر یوز کریے اور اس کو پھر ڈسکارڈ کر دیجئے۔ اور جہاں بات کرتے ہیں ہم صحت کی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیلدی ڈائٹ کا انٹیک لیں، اور جب ہیلدی ڈائٹ کا انٹیک لیتے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کھانے جو ہیں امیونٹی سے بھرپور ہوں۔ کلونجی کی جو خصوصیات ہیں ان سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن اگر کیا ہی اچھی بات ہو کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے کھانے میں کلونجی کی بھرپور غذائیت لے سکیں، یعنی کہ کلونجی کی امیونٹی لے سکیں۔ تو ڈالڈا کلونجی کنولا آئل لے کے آیا ہے آپ کے لیے کلونجی کی بھرپور غذائیت، جس کی ہیلپ سے آپ جو ہے اپنے روزمرہ کے کھانوں کو امیونٹی سے بھرپور بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یوز کروں گی جسٹ ٹی اسپون اور ٹیبل اسپون آف آئل آف ڈالڈا کلونجی کنولا۔ یہ دیکھیے، کیونکہ مجھے صرف یہاں پہ ویجیز کو سوتے کرنا ہے۔ ہم بنا رہے ہیں ڈائنامائٹ ریپس، تو ڈائنامائٹ ریپس کے لیے میرے پاس سب سے پہلے ہے یہاں پہ پیاز، بند گوبھی اور شملہ مرچ۔ یہ تمام ویجیز کو لے کے میں جسٹ ہلکا سا سوتے کروں گی سیزننگ کے ساتھ۔ اس طرح سے پین پہ آئل کو جو ہے وہ آپ پھیلا لیجئے، اور اس کے بعد گاجر ڈال دیجئے، بند گوبھی اور پیاز۔ یہ سب آپ نے جو ہے اراؤنڈ 1/4 کپ لینی ہے۔ اب ہم سیزننگ کر رہے ہیں اس کی۔ سب سے پہلے نمک ڈالیں گے، جسٹ آپ پنچ آف سالٹ، زیادہ نمک نہیں دینا کیونکہ ویجیز جو ہے وہ سوگی ہو جائیں گی۔ کالی مرچ پاؤڈر اراؤنڈ ½ ٹی اسپون اور ¼ ٹی اسپون، جسٹ ہمیں ایک فلیور کا ہنٹ دینا ہے، اور 1 ٹی اسپون ونیگر، دیٹس اٹ۔ ان سب کو آپ سوتے کر لیجئے گا۔ بہت زیادہ آپ نے سافٹ نہیں کرنا ہے، ویجیز میں ہلکا سا ایک کرنچ جو ہے وہ رہنا چاہیے، بس ذرا سا ہم اس کو سیزننگ دیں گے۔ دیٹس اٹ۔ اور اب ہم اس کو ایک سیپریٹ بول میں نکال لیتے ہیں۔ ویجیز جو ہے وہ بالکل سافٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں میں نے جس اس کو ہلکا سا اس کو جو سوتے کیا ہے تاکہ ویجیز میں ایک فلیور بھی آ جائے اور بالکل پھیکی نہ لگے اور بالکل یہ سوگی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ہم یوز کریں گے ڈائنامائٹ ریپس کا مین انگریڈینٹ جو کہ ہے سبروسو کے سیخ کباب۔ یہ ریڈی میڈ پروڈکٹ ہے سبروسو کا۔ ہمیں سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا ہم ریڈی میڈ پروڈکٹ جو چکن کا یوز کر رہے ہیں
وہ حلال ہے کہ نہیں. تو سبروسو کے تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ حلال ہیں. سب سے پہلے اس بات سے آپ مطمئن ہو جائیے, کیونکہ جو سبروسو کے پروڈکٹ میں چکن یوز ہوتی ہے وہ ہاتھ سے ذبح کی جاتی ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے. تو سب سے پہلے اس چیز سے آپ بے فکر ہو جائیں. اور اس کے علاوہ پیچھے پورا میتھڈ اور انسٹرکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں ہر پیک کے پیچھے کہ آپ کو کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اب اس کو ہم کھولتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ آلریڈی میں نے فریزر سے باہر نکال کے رکھا ہوا تھا, تو اس لیے یہ آلریڈی جس کو ڈی فروسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ فریزر سے نکال رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو ڈی فروسٹ کر لیجئے. جی کباب ہو گئے. اب دوبارہ ہم اس میں ڈالڈا, کلونجی, کنولا آئل یوز کریں گے, جس سے آپ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ امیونٹی بڑھاؤ روزانہ. بالکل تھوڑا سا آئل لیں گے ہم یہاں پہ, اور زیادہ ہمیں اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا, شیلو فرائی کرنا ہے کبابس کو. اب ہم اس میں جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہم چکن سیخ کباب سبروسو کے اس میں ڈال دیں گے. اور اس کو بہت آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے, بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا. یہ دیکھیے انف. چلیں جی, اب اس کو ہم دونوں سائڈ سے لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دے دیں گے اور فرائی کر لیتے ہیں. جب تک میں ان کو کر رہی ہوں فرائی, آپ جا کے لیجئے ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. احسان ہے رمضان. احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں احسان رمضان, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم سبروسو کے سیخ کباب جو ہے وہ فرائی کر رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لائٹ سا گولڈن براؤن کلر آیا ہے اس کا. ہم نے ان کو شیلو فرائی کیا ہے اور اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں. اس طرح سے ہم تمام سیخ کباب جو ہے وہ نکال لیں گے اور پیپر ٹاول پہ رکھ لیں گے تاکہ ان کی ایکسیس آئل جو ہے وہ سوک کر لے یہ. اینڈ دیٹس اٹ. چلے جی, ہمارے سیخ کباب جو ہیں وہ ریڈی ہیں. اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اچھا جی, اب باری آتی ہے ریپس بنانے کی. تو ریپس کے لیے میں یہ چیزیں لے لیتی ہوں یہاں پہ. اچھا جی, ریپس کے لیے میرے پاس یہاں پہ میں چپاتی یوز کر رہی ہوں. اگر آپ چاہیں آپ ٹورٹیلاز بھی یوز کر سکتے ہیں, ورنہ گھر میں چپاتی اگر آپ جو نارمل بناتے ہیں اس کے بھی آپ ہیلدی ریپس بنا سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے میں اس طرح چپاتی نکال لیتی ہوں اس میں کلنگ فلم سے. اور اس سے پہلے ہم اس کو بنا لیتے ہیں ڈائنامائٹ سوس بنا لیتے ہیں. ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے. میں تھوڑا سا اس کو پھیلا لوں جب تک. یہ دیکھیے اس طرح سے. اور ڈائنامائٹ ریپس کے لیے میں یہاں پہ ایک بول لے لی ہوں, مکسنگ بول. اس میں آپ نے 3/4 کپ میونیز ایڈ کرنا ہے. 3/4 کپ میونیز کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 3 ٹیبل اسپون چلی ساس. چلی گارلک ساس آپ لے سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ چلی ساس بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو گارلک ساس پسند نہیں ہے تو. اس کے بعد 2 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا ٹومیٹو کیچپ, اور اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون آف ہنی. بالکل ذرا سا, اس میں ہلکا سا کہ چلی ساس ہم نے زیادہ ڈالا ہے تو ہلکی سی مٹھاس دیں گے. اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس. اچھی سے اس کی مکسنگ کیجیے گا تاکہ تمام انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپس میں اچھے سے کمبائن ہو جائیں. اور یہ دیکھیں جناب, ڈائنامائٹ ساس جو ہے وہ ریڈی ہے. اس میں ہم سیزننگ بالکل کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے آلریڈی ویجیز میں سیزننگ کر دی ہے. اور ڈن, ہماری ساس تیار ہے. اب ہم ریپس بنا لیتے ہیں. ریپس کے لیے ٹورٹیلاز یا پھر چپاتی جو بھی ہے آپ نے لی, سو اپنی ورکنگ سرفیس پہ آپ ایسے رکھیے. ڈائنامائٹ ساس جو ہم نے تیار کی ہے اس کو آپ نے ہلکا سا ڈرزل کرنا ہے چپاتی پہ. اور یہ دیکھیے اس طرح سے. اینڈ دین پھر جو ہم نے ویجیز تیار کی ہیں وہ تھوڑی سی ہم رکھ لیں گے ایسے. ڈائنامائٹ ساس کی کوئی ریشو یا کوانٹٹی نہیں ہے, آپ جس طرح سے چاہیں جتنی کوانٹٹی میں چاہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں.
اور اس کے بعد اب ہم اس پہ سیخ کباب رکھیں گے, سبروسو کے چکن سیخ کباب ایسے. اور اب ہم اس کو ریپ کر دیں گے. ریپنگ کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے, آپ نے 2 تھمز یہاں رکھنے ہیں, سائڈ سے ان کو فولڈ کرنا ہے اور ایسے, اور اس کو ہم ریپ کر دیں گے. اینڈ ڈن, ڈائنامائٹ ریپ ریڈی ہے. اس کو ہم الگ رکھ دیتے ہیں. ایسے ہی ہم باقی بھی بنا لیتے ہیں. اس طرح سے سوس ڈالا ہم نے, اور دوبارہ سے ہم ویجیز رکھیں گے. دو سیخ کباب, اور آپشنل ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ سیلڈ لیوز بھی رکھیں, بہت اچھا رہتا ہے. میں نے ایک میں نہیں رکھا, ایک میں رکھ رہی ہوں. اٹس اپ ٹو یو, جیسے آپ کو اچھا لگے. اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو ریپ کر لیں گے لائک دس. یہ دیکھیے جناب, دوسرا ریپ بھی ہمارا ریڈی ہے. اس طرح سے میں باقی سارے ریپس بھی جو ہیں وہ بنا لیتی ہوں. آپ جا کے لیجیے ایک چھوٹا سا بریک. احسان ہے رمضان, احسان ہے رمضان. ویلکم بیک آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں احسان رمضان, اور احسان رمضان میں ہم بنا چکے ہیں سبروسو کے سیخ کباب سے ڈائنامائٹ ریپس جو آپ کے سامنے ہیں. اور اب ہم بنا رہے ہیں چاکلیٹ کیرمل کپس, جو کہ ایک بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ ہے. سب سے پہلے ہم سٹوو آن کر لیتے ہیں. سٹوو آن کر کے آپ نے اس کو بالکل لو فلیم پہ کر دینا ہے. میں سب سے پہلے اس کو 2 لیئر سے بناؤں گی. سب سے پہلے میں جو ہے وہ اس کی کیرمل پڈنگ بناؤں گی. اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور, اور 1 کپ ہم اس میں آل پرپس کا ملک ایڈ کریں گے پڈنگ بنانے کے لیے. فلیم بالکل لو پہ ہے. اراؤنڈ 1 کپ ہم اس میں ملک ایڈ کریں گے, اور اس کو پھر ہم وسک کے ساتھ کنٹینیو وسک کرتے رہیں گے. اگر ہم اس کو گرم کر کے دودھ کو پھر اس میں کارن فلاور ڈالیں گے تو لمپس آنے کا خطرہ رہ سکتا ہے. تو دس از اے ٹرک کہ جب آپ کو کوئی ڈیزرٹ بنانا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کارن فلاور کے لمپس نہ آئیں, تو آپ اس طرح سے کریں. اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم اپنا فلیم میڈیم پہ کر لیں گے, اور 1/4 کپ کیرمل سوس ڈال دیں گے. کیرمل سوس ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں, ورنہ آپ شوگر کیرملائزڈ کر کے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ سوس پورا گاڑھا ہو جائے. اس میں شوگر آپشنل ہے, میں شوگر ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ کیرمل آلریڈی بہت سویٹنڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں 1 ٹیبل اسپون کے قریب شوگر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے جناب, مکسچر جو ہے وہ گاڑھا ہو چکا ہے. اس میں اب میں وینیلا ایسنس ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون, اور اس کو ہم ہلکا سا ایک مکس دیں گے اور اسٹوو بند کر دیں گے. اور یہ دیکھیے اتنا گاڑھا جو ہے وہ ہمارا کیرمل کا مکسچر ہو چکا ہے. اس کو اب ہم سرونگ کپس میں اس کی فرسٹ لیئرنگ کر دیں گے. میرے پاس یہاں پہ 2 سرونگ گلاسز ہیں, ہاف اس کو ہم نکال لیں گے. یہ دیکھیے ایسے, اینڈ سیکنڈ میں لائک دس. اس کا آپ سیٹ ہونے کے لیے چاہیں تو 10 منٹ کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں. ریمیننگ ہم یہاں کر دیں گے. اب ہم بنائیں گے اس کی سیکنڈ لیئرنگ. اس کے لیے میں ایک اور پین لے لیتی ہوں. اوکے جی, میں دوسرا پین لے لیتی ہوں اس کے لیے. اسٹوو دوبارہ ہم نے آن کر کے لو کر دیا. اچھا, اب اس میں ایڈ کروں گی اگین آل پرپس کا 1 کپ ملک, کیونکہ اب ہم بنا رہے ہیں اس کی اوپر چاکلیٹ کی لیئرنگ. تو اگین میں اس میں ملک ایڈ کروں گی, اور اس میں ڈالوں گی اراؤنڈ 1/4 کپ. میرے پاس یہاں پہ سویٹن چاکلیٹ ہے, آپ چاہیں تو آپ ڈارک چاکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ڈال دی ہم نے, اور اس کو بھی ہم مکس کریں گے اچھے سے. اب فلیم کو آپ تھوڑا سا میڈیم پہ کر دیجئے, اور اس کو اتنا کوک کریے کہ یہ گاڑھی ہو جائے اور چاکلیٹ کمپلیٹلی جو ہے وہ میلٹ ہو جائے. اگین میں یہاں پہ سویٹن چاکلیٹ یوز کر رہی ہوں, تو میں شوگر کا استعمال نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ لوگ ڈارک چاکلیٹ یوز کرتے ہیں یہاں پہ, تو آپ یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون یا 2 ٹیبل اسپون کے قریب شوگر اپنے ذائقے کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے جناب, چاکلیٹ کا مکسچر بھی جو ہے وہ گاڑھا ہو چکا ہے. اسٹوو میں نے بند کر دیا ہے, اور اب اس کو بھی ہم اپنے ان سرونگ کپس پہ اس کی لیئرنگ کر دیں گے. یہ دیکھیے,
یہ دیکھیے ہماری چاکلیٹ کیرمل کپس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں. ٹھنڈا ہونے پر ان کو ہم چاکلیٹ چپس کے ساتھ گارنش کریں گے. دونوں ریسیپیز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں, تو آئیے چلتے ہیں اب ڈائننگ ایریا کی طرف. جی تو آ گئے ہیں اپنے ڈائننگ ایریا کی طرف, اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ریسیپیز آپ کے سامنے ریڈی ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر پہ, آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گی. اور ڈائننگ ایریا پہ میں خاص طور پہ ایک بات آپ سے کہتی ہوں کہ ڈیٹول کا ہینڈ سینیٹائزر ضرور رکھیے گا اور اس کو یوز کرنے کی عادت ڈالیے, کیونکہ ڈیٹول دیتا ہے ہمیں جراثیم سے 100% تحفظ. نہ صرف کرونا وائرس کے جراثیم سے یہ ہمیں تحفظ دیتا ہے, بلکہ 100 قسم کی اور مختلف بیماریاں ہیں جن سے یہ ہمیں 100% تحفظ دیتا ہے. تو ڈیلی بیسس پہ اس رمضان یوز کریں ڈیٹول کا 100% اینٹی بیکٹیریل صابن یا پھر ہینڈ واش. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے افطار کا, تو آئیے شامل ہوتے ہیں دعا میں. احسان ہے رمضان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے رب ذوالجلال, اس مبارک وقت کے صدقے جب تمام عالم اسلام تیری رضا کی خاطر روزہ رکھے, روزے کو مکمل کر کے افطار کے لیے موجود ہے, اے رب ذوالجلال یہ وہ وقت ہے کہ جب تیری رحمتیں پوری کائنات کو ڈھانپ لیتی ہیں. اللہ تیری بارگاہ سے اس کامل وقت کے صدقے, اس بابرکت وقت کے صدقے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرما, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہمیں گمراہی سے پناہ عطا فرما اور گمراہوں سے پناہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے دانستہ غیر دانستہ جو غلطیاں ہو گئیں, جو کوتاہیاں ہو گئی, جو لغزشیں ہو گئیں, اپنی رحمت کے صدقے میرے مولا انہیں معاف فرما. یا رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے, تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ ہم گناہ گاروں پر اپنا رحم نازل فرما. اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جو بیمار ہیں تمام کو شفا یابی عطا فرما. بالخصوص ہمارے حاضرین اور ناظرین میں سے جن جن کے والدین بیمار ہیں, یا رب العالمین تمام کو شفا یابی عطا فرما. جن کے اعز و اقربا, جن کی اولاد بیمار ہے, یا رب العالمین تمام کو شفا یابی عطا فرما. اے ارحم الراحمین مولا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی, اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی, اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحت و سلامتی کی ان گھڑیوں کو اپنی عبادت کرنے میں, اپنے رحمت کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا رب العالمین جنہیں اولاد عطا فرمائی, اولاد کی صحیح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اس لائق اور اس قابل بنا کہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے سکیں. اے رب ذوالجلال اپنے بچوں کو اسلام کی بہترین تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. اور یا رب العالمین بچوں کو والدین کا احترام کرنے کی, بچوں کو بزرگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی, عزت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جو مقروض ہم کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اور وسائل عطا فرما, اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین روزوں میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے رب ذوالجلال تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا, تیری رضا کی خاطر ہم نے نمازیں ادا کی, تیری رضا کی خاطر قرآن پاک کی تلاوت کی. اے اللہ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے نوافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ
ہم نے تیری رضا کی خاطر نماز تراویح ادا کی، اے اللہ ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی بقیہ راتوں میں قرآن پاک کو نماز تراویح میں ادا کرنے کی اور قرآن پاک کے دروس کو سننے کی، سمجھنے کی، قرآن پاک کے مقاصد کو، قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل دعاؤں کے صدقے اے اللہ ہماری ناقص دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں دشمنوں کے شر سے پناہ عطا فرما، حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے پناہ عطا فرما، اور یا رب العالمین ہمیں امن، آشتی اور سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے اور اس مبارک وقت کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔